حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعر کے بارے میں کلام فرمایا۔ شعر بالکل معروف چیز ہے، اور جو شخص شعر بناتا ہے اس کو شاعر کہتے ہیں۔ اور شعر جو ہے شین عین اور را کے مادے سے یہ نکلا ہے، اور یہ مادہ جو ہے اصل میں یہ بال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور بال آپ جانتے ہیں کہ بہت باریک چیز ہے، تو شاعر کے شعر کو شعر اس لیے کہتے ہیں کہ گویا جس طرح بال کے اندر باریکی ہے، اس طرح شعر کے اندر بھی کوئی معنی یا مفہوم جو ہے اس کی باریکی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور شعر کا عرفی معنی وہ کلام ہے جو کہ موزون ہو، یعنی پہلے اور دوسرے اور اسی طرح تیسرے کلام کا وزن ایک ہو، اور ردیف اور قافیہ جو ہے اس کا اس میں خیال رکھا گیا۔ اور یہ ایک معروف چیز ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ اور اس طرح کا کلام اگر کوئی شخص قصداً گھڑتا ہے، بناتا ہے کہ میرا کلام اس طرح وزن بھی رکھتا ہو، قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، ان ساری چیزوں کا ارادہ کر کے وہ اس قسم کا کلام گھڑے یا تیار کرے، تو یہ چیز شعر کے اندر ضروری ہے۔ اگر بغیر ارادے کے کوئی ایسا کلام آدمی کے منہ سے نکل گیا کہ جس کا وزن، ردیف، قافیہ وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر میں شعر ہی کی طرح تھا، لیکن کہنے والے کا ارادہ شعر کہنے کا نہیں تھا، یوں ہی اس کے منہ سے یہ کلام اس طرح کا نکل گیا، تو اس کلام کو شعر نہیں کہیں گے۔ اور بغیر قصد اور ارادے کے جو کلام کہیں کہیں شعر کے وزن پر آ جاتا ہے، ایسا کلام حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، ایسا کلام قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، مگر بغیر ارادے اور قصد کے کہ بھئی ہم یہ شعر کہہ رہے ہیں، نہ، شعر کا ارادہ نہیں۔ جیسے مثلا سورۃ الرحمن، اس میں ایک آیت اس میں آتی ہے اور اس کے بعد پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو آگے پیچھے آیتیں ہیں وہ بھی تُكَذِّبَانِ کے وزن پر آتی ہیں، تو یہ چیز شعر کے ارادے سے نہیں فرمائی گئی، ایسے اس کو شعر نہیں کہیں گے۔ اب یہ بات باقی رہ گئی کہ شعر کہنے کا حکم شرعی کیا ہے، کیا شرعاً شعر کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے کہ کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی آیات سنی تو کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ تو شاعر ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی تردید فرما دی، وما ہوا بشاعر بقول شاعر، اس طرح کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی شاعر کا یہ بنایا ہوا شعر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شعراء جو شعر بنانے والے ہیں ان کی پیروی کرنے والے جو ہے نا وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور شعر کو قرآن کریم کے اندر لہو یعنی فضول کھیل کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے، لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ مِّنَ النَّارِ
خیر من ان یمتلئ من الشعر۔ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پیٹ کے اندر آگ بھری ہوئی ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر شعر بھرے ہوئے ہو۔ یہاں آگ سے زیادہ خطرناک شعر کو فرمایا۔ اب اس سے یہ سوال اٹھتا ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شعر کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اچھا ہے یا برا۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور محدثین نے سند حسن کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشعر کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح۔ فیصلہ کن ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ شعر بھی دوسرے کلام کی طرح ایک کلام ہے۔ جیسے دوسری باتیں ہم اپنے منہ سے کرتے ہیں اور وہ باتیں ہیں یا کلام ہے، اسی طرح شعر جو ہے یہ بھی ایک کلام ہے۔ فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، لہٰذا اس میں سے جو اچھا ہو تو وہ اچھا ہے اور جو برا ہو تو وہ برا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیگر کلام جو ہم کرتے ہیں اس کلام کے اندر برا کلام بھی ہوتا ہے، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح شعر جو ہے وہ اگر اچھے مفہوم پر مشتمل ہو، اچھے علم کے اوپر وہ مشتمل ہو تو وہ شعر اچھا ہے، اور اگر شعر جو ہے وہ برے مضمون کے اوپر مشتمل ہو تو وہ شعر برا ہے۔ یہ ہے فیصلہ کن ارشاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کیوں فرمائی؟ تو جواب یہ ہے کہ جو سرکار کے شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے تو یہ سچی بات ہے کہ سرکار از خود شعر نہیں بناتے تھے، سرکار اپنے قصد اور ارادے سے شعر نہیں بناتے تھے، اس لیے قرآن نے بتا دیا کہ سرکار شاعر نہیں ہے، تو یہ بات بھی سچی ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعراء یتبعہم الغاوون، کہ شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ فرمایا اس زمانے کے شاعری جو ہے اس شاعری کے عرف کے لحاظ سے، کہ سرکار کے زمانے سے پہلے جو شاعری رائج تھی، لوگوں کے اندر جس طرح کی شاعری مروج تھی، تو اس میں فضول باتیں ہوتی تھیں، یا تو عورتوں کے عشق کی باتیں ہوتی تھیں، یا اخلاق کو خراب کرنے والی باتیں ہوتی تھیں، یا جھوٹ کے اوپر اور فریب کے اوپر مشتمل باتیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے جو کچھ شعر کے اندر پایا جاتا تھا تو اس کی روشنی میں فرمایا گیا شعراء یتبعہم الغاوون، یعنی سرکار کے زمانے کے اندر جو شاعر پہلے موجود تھے تو وہ شاعر جو ہیں وہ گمراہ تھے، اور اسی طرح ان کے پیروکار بھی گمراہ۔ لیکن اگر کوئی شاعر شریعت کے مطابق شعر کہے، اچھے مضمون والا شعر کہے، نصیحت کے اوپر مشتمل شعر کہے، یا شرعی احکام کے بیان کے اوپر مشتمل شعر کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر کہے، یا اللہ تعالیٰ کی حمد میں شعر کہے، تو اس طرح کے شعر جو ہیں ان کی ممانعت پر یہ آیت دلالت نہیں کرتی، کیونکہ اس طرح کے شعر اس زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے، اور جو ہوتے تھے وہ لغویات پر مشتمل ہوتے، مخرب اخلاق
اور جھوٹے مضامین کے اوپر وہ مشتمل ہوتے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا جو فرما دیا۔ یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر جو شاعر ہوتے ہیں جن کا مقصد کوئی اللہ کی حمد بیان کرنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد کسی اللہ کے نیک بندے کی منقبت کہنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد اپنے شعر کے ذریعے نصیحت کرنا نہیں ہوتا، جن کا مقصد اپنے شعر کے ذریعے کوئی اسلامی احکام کو بیان کرنے کا یا سچائی کے اوپر مشتمل حقائق جو ان کے بیان کرنے کا نہیں ہوتا، اس طرح کے جو شعر ہیں ان شعروں کو کہنے والے جو ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ بھی گمراہ۔ لیکن اگر ان مضامین کے مطابق جن کا میں نے نام لیا ابھی، شرع شریف کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شاعر شعر کہتا ہے تو وہ شعر بھی قابل تعریف ہے اور وہ شاعر جو ہے وہ بھی قابل تعریف ہوگا۔ یہ قول فیصل ہے اس میں۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ رَجُلٍ مِّنَ الشِّعْرِ مِّنَ النَّارِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ مِنَ الشِّعْرِ، کہ اگر کسی آدمی کا اندر یہ آگ سے پر ہو تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اس بات سے کہ اس کا اندر جو ہے اندر خانہ وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ جو سرکار نے فرمایا ہے اس سے مراد بھی وہی شعر ہیں جو اس زمانے کے اندر رواج تھا۔ جی ہر کوئی شاعر جو ہے وہ یا تو کسی عورت کے ساتھ وہ عشق کرتا تھا اور اس کے بارے میں وہ مخرب اخلاق اور ہیجان خیز وہ شعر کہتا تھا کہ جس کو پڑھ کر نوجوان گمراہ ہو جائیں، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، اور یا پھر یہ کہ اگر کسی عورت کے ساتھ وہ عشق نہیں رکھتا تھا تو پھر خیالی طور پر وہ کسی معشوقہ کا وہ ایک تصور بنا لیتا اور تصور بنا کے تو اس کے ایک ایک پوز کو وہ اپنے شعروں کے اندر بیان کرتا، اور اس پر جو شعراء ہیں وہ اس کی اور دوسرے لوگ بھی تعریف کرتے کہ بڑی بات ہے بھائی، اتنی باریکی میں جا کر یہ بات کرتا ہے، اتنی باریکی میں جا کر یہ بات کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شعر لغویات اور جھوٹ پر مبنی، خیالی پلاؤ پکانے والے شعر اور عورتوں کے عشقوں کے ساتھ لبریز اشعار۔ یہ اشعار وہ اشعار ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے سینے کے اندر ان شعروں کا ذخیرہ اگر محفوظ کرتا ہو، اپنے سینے کے اندر رکھتا ہو، تو اس سے بہتر تھا کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ آگ سے بھرا ہوا ہوتا اور شعروں سے بھرا ہوا نہ ہوتا۔ یعنی آگ سے اگر بھرا ہوا ہوتا تو اس کا جو نقصان تھا وہ کم تھا، اور جو شعروں سے بھرا ہوا ہوتا تو اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا۔ اب آپ سمجھئے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جی جہاں شعروں کی برائی بیان کی ہے، شاعروں کی برائی بیان کی ہے، اس کا بھی مفہوم کلیئر ہو گیا، اور جہاں کسی شعر کی تعریف کی گئی ہے شرعاً تو اس کا بھی جو محمل ہے، جو مطلب ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے وہ بالکل واضح ہو کے آ گیا۔ اب لیجئے اس باب کی پہلی حدیث کو ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا نمبر ہے 234۔ امام ترمذی نے فرمایا حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن المقدام ابن شریح عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال، ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو امام محدث علی بن حجر نے یہ حدیث بیان کی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو یہ حدیث حضرت شریک نے بیان کی، اور شریک اس کو حضرت مقدام بن شریح سے روایت کرتے تھے، اور مقدام بن شریح اس حدیث کو اپنے والد گرامی حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے تھے۔ یہ قاضی شریح یہ بڑے مشہور ہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے،
بہت بڑے عالم تھے شریعت کے، بہت بڑے عالم تھے شریعت کے، اس حد تک بڑا ان کے پاس علم تھا اور دقت رائے اور فقہ کے اندر غواصی کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب ان کا فتویٰ آتا تو وہ صحابہ کرام بھی اس کے سامنے وہ اس کو تسلیم کر لیتے، اس سے انکار نہ کرتے۔ صحابہ بھی بڑے بڑے جن سے فتوے لیتے اور شریعت کے مسائل پوچھتے تھے۔ یہ پھر اپنے زمانے میں کوفے کے قاضی مقرر ہوئے تھے اور بہت بڑی مشہور باتیں، فتوے اور واقعات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور وہ حضرت شریح قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت شریح نے فرمایا، قاضی شریح نے کہ قیل لہا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ حل کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتمثل بشیء من الشعر، خود تو یہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کیا وہ بھی کبھی اپنی گفتگو کے دوران کسی شعر کو پڑھ کر اس سے اپنے کلام کی تائید فرماتے؟ جیسے کہ آج کل رواج ہے، کوئی بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے ہاں جی اپنی بات کی تائید میں کوئی شعر بھی کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی شعر اپنی بات کی تائید میں، اور شعر سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی شعر میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استشہاد کرنا، ہاں جی تائید حاصل کرنا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کسی شعر کے ساتھ اپنے کلام میں تائید حاصل کیا کرتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کان یتمثل بشعر ابن رواحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے کلام کی تائید حاصل فرماتے، اپنے کلام کی تائید میں ان کا شعر پڑھ دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے شاعر بھی ہوئے ہیں جاہلیت کے زمانے میں بھی، پھر مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جاہلیت کا ذخیرہ شعر جو ہے اس کو دریا برد کیا، ختم کیا، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ شعر کہنے لگے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ شعر جو کہتے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت میں اور سرکار کی صفت بیان کرنے میں، سرکار کے کمالات بیان کرنے میں شعر کہتے، یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہوتے تو ان دشمنوں کی باتوں کا جواب شعروں کی صورت میں دیتے۔ تو یہ صحابی رسول تھے، اور زمانہ اسلام کے اندر ان کی شاعری عین اسلام کے مطابق تھی، بلکہ اکثر بیشتر کیا 99% آپ کی شاعری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے اوپر مشتمل تھی۔ تو اب اس سے اپنے کلام میں کوئی اس کا مصرع جو ہے وہ پڑھ دینا تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ اس حدیث کے تحت آ جاتا ہے کہ الشعر کلام فحسنہ حسن وقبیحہ، کہ شعر جو ہے وہ بھی دوسری باتوں کی طرح ایک بات ہی ہے۔ تو جیسے دوسری باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اسی طرح شعر جو ہے نا وہ بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جن کا مضمون برا ہو تو وہ شعر برے ہوتے ہیں، جن کا مضمون اچھا ہو تو وہ شعر اچھے ہوتے ہیں۔ شریعت کے مطابق وہ شعر اچھے ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہو تو وہ شعر جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں، سرکار کبھی کبھی
اپنے کلام کی تائید میں استشہاد کے طور پر، تائید کے طور پر آپ کوئی مصرع یا کوئی شعر حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں سے آپ پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، اور انصار صحابہ کرام دو قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں مدینہ منورہ کے، ایک تو قبیلہ اوس سے اور دوسرے قبیلہ خزرج سے۔ تو یہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انصاری خزرجی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ تھے کہ جو مدینہ منورہ میں سے زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق یہ بھی حج کرنے کے لیے کبھی کبھی مکہ مکرمہ چلے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہوئے تھے، جن چند نقبا جو کہ 12 کی تعداد پر مشتمل تھے، تو ان کو نقبائے انصار صحابہ کہتے ہیں۔ 12 نقبائے صحابہ انصار، یہ مدینہ منورہ سے جب وہ یثرب تھا، یہ حج پر گئے تو مینا کے اندر آپ کو پتہ ہے 3 دن رہنا ہوتا ہے، تو ان ایام کے اندر ایک رات کو، چاندنی رات میں، دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مختلف قبائل کے سرداروں کو بلا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنا کر تو ان کو اسلام پیش فرماتے تھے، دعوت اسلام۔ تو یہ 12 افراد مدینہ منورہ سے جو سردار تھے بنو اوس اور بنو خزرج کے، یہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت لوگ تھے، عوام الناس، لیکن اصل سردار یہ 12 تھے۔ تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی کے اندر دوسرے لوگوں سے چھپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ملے۔ اور بات یہ تھی کہ اکثر و بیشتر مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ ان کو پالا پڑتا تھا، اور یہودیوں کے ساتھ ان کی لڑائی رہتی تھی، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ زیادہ طاقتور تھے، زیادہ بہادر ہوتے تھے، یہ یہودیوں کو مار پیٹ کر شکست دے دیتے، اور پھر یہودی جو ہے نا وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر ان کو کہتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، آج تو تم لوگوں نے ہمیں شکست دے دیا نا، نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا وہ اس کے مطابق، اور وہ ہجرت کر کے تو اسی شہر کے اندر تشریف لائیں گے جی، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور ان کے ساتھ ہو کر تو اے انصار کے قبیلے والوں، مختلف قبیلوں والوں، تم لوگوں کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے تو تمہیں ضرور شکست ہو۔ وہ تڑی لگایا کرتے تھے سرکار کے نام کی ان لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کے کان کے اندر یہ بھنک پہلے سے پڑ چکی ہوئی تھی کہ ایسی کوئی بات ہونے والی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ان کو بلایا تو یہ بڑے خوشی خوشی یہ دوڑ کے چلے آئے، اور اس خیال سے آئے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر واقعی یہ وہی شخصیت اور ہستی ہے جس کا تذکرہ یہود کیا کرتے ہیں، تو یہود کے ان کے ساتھ ملنے سے پہلے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور بیعت کر کے ہم ان کو اپنا لیتے ہیں۔ یہود کو فیل کرنے کے لیے اصل میں مقابلہ یہ ایک قبائلی مقابلہ تھا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے ان کو کلام الہی پڑھ کے سنایا، جس پر ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں بھی اذن الہی کا منتظر ہوں،
جو ہی اللہ پاک کا اذن ہوتا ہے تو آپ کے شہر کے اندر ہجرت کر کے میں آنے والا ہوں، مجھے اتنا اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ تمہارے شہر کے اندر مجھے جانا ہے ہجرت کر کے۔ تو یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان میں ان 12 نقباء کے اندر ایک نقیب جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر ان کو سرکار نے اسلام کی دعوت دی اور اسلام پر بیعت لی اپنے ہاتھ پر، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے، اور اسلام کے موٹے موٹے احکام جو ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا، اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مدینہ منورہ جب یثرب کے اندر تم لوٹ کے جاؤ تو اپنے قبائل میں یا جو شہر کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس حقیقت کی اور اس دین اسلام کی دعوت دو، اور ان کو بھی سکھاؤ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے، اور چند صورتیں جو وہ یاد کرا دی۔ عربوں کا حفظہ پہلے ہی بڑا قوی ہوتا تھا، ایک بار سن لیتے تھے برسوں بھولتی نہیں تھی ان کو، چاہے کتنی لمبی بات ہو، صحیح بالکل نوک پلک کوئی فرق نہیں اس میں آتا تھا۔ تو یہ ان 12 نقباء میں سے ایک تھے سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، ایسے حال میں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ لشکر اسلامی کے جرنیل تھے، اور ان سے پہلے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بھائی، عظیم صحابی رسول اور اہل بیت کے عظیم فرد، وہ جرنیل تھے اس لشکر کے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پھر یہ جرنیل بنائے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ بھی شہید ہو گئے، اور اسی طرح پھر آگے معاملہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے ممبر شریف پر بیٹھ کر آنکھوں دیکھا حال جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح غزوہ موتا کا حال آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اب فلاں شہید ہو گیا ہے، اب جو علم ہے مسلمانوں کا، یہ علم جو ہے یہ اب عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ پھر اسی طرح جو واقعات ہوتے تھے سرکار مدینہ منورہ میں بیان فرما رہے تھے اپنے علم غیبی کی بدولت۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عربوں کے جو شاعر ہیں مشرکین کے، حضور وہ آپ کے برائی بیان کرنے کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی بے ادبی میں گستاخی میں وہ شعروں کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شعر جو ہیں وہ بڑے مؤثر ہوتے تھے عربوں کے درمیان، یہ ان کا ایک رواج تھا، یہ ان کے ایک معاشرے کا ایک اہم حصہ تھا کہ جو بات کہی جائے وہ اگر شعر میں کہی جائے تو وہ یاد بھی زیادہ رکھی جاتی اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جن لوگوں نے آپ کے خلاف شعر لکھے ہیں آپ کی بے ادبی میں، آپ کی گستاخی میں، تو میں ان کو جواب دوں آپ کی طرف سے شعروں کے اندر؟ اللہ ربی لا شریک لہ لا شریک لہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیف تذم قریشا وانا منہم، آپ نے فرمایا کہ قریش مکہ ہمارے دشمن ہیں، تم قریش مکہ کی کیسے مذمت کرو گے، کیسے ان کی برائیاں بیان کرو گے، حالانکہ میں بھی قریش مکہ میں سے ہوں، میں بھی قریشیوں میں سے ایک قریشی ہوں۔ تو عرض کیا کہ اسلک منہم یا رسول اللہ صلی اللہ، سرکار آپ اس طرح دیکھیں گے میں آپ کو ان میں سے اس طرح علیحدہ کر لوں گا جس طرح کہ آٹے میں سے بال نکال کر علیحدہ کر دیا جائے، آپ کی شان پر کوئی حرف نہیں آنے دوں۔ پھر انہوں نے شعر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سن کر آپ نے شاباش دی، آپ بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کے آپ نے فرمایا کہ عجب ہم، کہ اے عبداللہ بن رواحہ، شعروں کی صورت میں میرے گستاخوں کو، میرے بے ادبوں کو جواب دیا کرو، فَإِنَّهُ أَوْقَعُ مِنْ وَقْعِ النَّسْلِ عَلَيْهِمْ، کیونکہ تمہارے شعر جو ہیں یہ نیزوں اور تیروں کے نشتر سے زیادہ اثر کریں گے ان کے اندر۔
تو سرکار کی بارگاہ کے یہ حمایت یافتہ یہ شاعر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بھی ان کو خوش ہو کے عطا فرمائی تھی، اور سرکار کے بال مبارک بھی کچھ ان کے پاس بطور تبرک محفوظ تھے۔ یہ ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، قاضی شریح کو، ہاں بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے شعر کو کبھی کبھی اپنے کلام کی، اپنی گفتگو کی، اپنی باتوں کی تائید کے اندر آپ استعمال فرما لیتے، کبھی کبھی بہت تھوڑا۔ فرماتی ہیں وَيَقُولُ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن شعروں کو اپنے کلام کی تائید کے لیے استشہاداً پڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ۔ یہ شعر جو ہے یہ طرفہ کا شعر ہے۔ یہ طرفہ جاہلی زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بڑے بڑے 7 شاعروں نے، بڑے زبردست جو شاعر تھے، تجربہ کار اور بوڑھے، انہوں نے جو قصیدے لکھے ہوئے تھے، قصیدے وہ کہتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، تو ان میں سے جو فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے نا، تو اس طرح کے 7 قصیدے جو 7 مختلف شاعروں کے لکھے ہوئے، ان کو ان لوگوں نے کاغذ کے اوپر لکھوا کر تو کعبہ شریفہ کی دیواروں کے ساتھ کعبہ شریفہ کے اندر لٹکا دیا ہوا تھا۔ اور یہ تھا ایک قسم کا چیلنج کہ عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہیں، مگر ان شاعروں کے ان قصیدوں کی طرح کا اور اس کے معیار کا کوئی قصیدہ بنا کے تو دکھائے، بنا کے تو لائے۔ یہ تھے 7 قصیدے میرے دوستو، اور ان 7 قصیدوں کو ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع کر دیا گیا۔ آج کل ادب عربی یعنی عربی زبان کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں دینی مدارس کے اندر، ان کے اندر یہ کتاب جو ہے یہ بھی شامل ہے، اور اس کا نام ہے المعلقات السبع۔ معلقہ کہتے ہیں لٹکائی گئی چیز کو، سبع کا معنی 7، یعنی 7 وہ قصیدے جن کو کعبہ شریفہ کے اندر جاہلیت کے فصحاء اور بلغاء کے کلام سے قریش مکہ نے لگا دیا تھا۔ پھر ان کا جو غرور ہے اس کو قرآن مجید نے نازل ہو کے توڑا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو سرکار نے اس چھوٹی سی صورت کو، چھوٹی سے مراد ہے کہ لفظوں میں چھوٹی ہے، مختصر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہے یہ شعر ہی کی طرح دیکھنے میں، لیکن قصد نہیں کیا گیا کہ یہ شعر بنے، یہ ایسے ہی روانی میں یہ چل گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات جو ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 چھوٹے چھوٹے فقرے جو ہیں ان پر مشتمل اس سورہ پاک کو کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا، اور لٹکا کر تو ساتھ یہ لکھوا دیا کہ یہ وہ قرآن ہے، اس قرآن کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس میں سے یہ ایک چھوٹا سا ایک مختصر سیمپل ہے۔ ہاں جی، تو ساتھ یہ بھی لکھ کے لگا دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں مبتلا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک کے الفاظ کو سن کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس میں شک کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے،
تو اگر یہ عام انسانی کلام ہے تو تم میں بھی بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود ہیں، آؤ تو ذرا ایسی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر فصاحت اور بلاغت میں اس کی مثال تم اپنے بڑوں سے کہو کہ سارے مل بھی جائیں، اکیلے نہیں، مل جائیں، سارے مل کے اکٹھے ہو کے تو اس کا جواب دے دیں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت پر مشتمل کوئی کلام چھوٹا سا لکھ دیں۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا۔ جب قرآن نے ان کو چیلنج کیا تو اس کے بعد ان قصیدوں کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو انہوں نے عرب کے مختلف علاقوں سے بلوایا اس کے مقابلے کے لیے، یہاں تک کہ ایک شخص کو یمن سے بلوایا جو بہت بڑا شاعر تھا اور بہت بڑا خطیب تھا، فصاحت و بلاغت عربی زبان کے اندر بہت بڑا اپنے وقت کا امام اور ماہر تھا۔ اس کو جب لے کر آئے تو اس نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے سامنے آگے ایک فقرہ لکھا، ھذا الکلام لیس للبشر، یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسے محو حیرت بن کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء اس کے آگے کھڑے ہیں جی کہ جیسے لگتا ہے کہ زبان گونگی ہو گئی ہے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں لگتا ہے جیسے جان ہی نہیں ہے ان میں، اس طرح پتھر کی مورتیں جیسے کھڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شاعر جو 7 شاعروں کے قصیدے کعبہ شریف کے اندر لٹکائے گئے ہوئے تھے، ایک شاعر تھا جس کا نام تھا طرفہ بن عبد۔ کیا؟ طرفہ، توئے اوپر زبر ہے، آگے رے ہے، اس پر زبر ہے، طرفہ بن عبدہ، یہ شاعر ہے۔ اس شاعر کے اس قصیدے میں سے جو کہ کعبہ شریفہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر کو بطور مثال آپ پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر ہے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی، وَيَقُولُ، اور سرکار کبھی یہ فرمایا کرتے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ۔ پورا شعر اس طرح ہے، سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، زمانہ اور تجربہ یہ تیرے سامنے ان اسرار کو کھول دے گا، ان باتوں کو تیرے سامنے واضح کر دے گا جن کو تو پہلے نہیں جانتا تھا۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، اور ایسا شخص تیرے پاس خبریں لائے گا، ایسا شخص تیرے پاس سچی خبریں لائے گا، مَن لَّم تُزَوِّدْ، جس کو تو نے اجرت نہیں دی ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعر کے ساتھ اپنی نبوت پر استشہاد فرماتے تھے کہ وہ میں ہی تو ہوں جو بغیر تم سے کوئی اجرت لیے، بغیر تم سے کوئی مزدوری لیے، بغیر تم سے کوئی تنخواہ لیے، بغیر تم سے کوئی خوش آمدے لیے، میں تم کو قرآن اور سنت کے ذریعے سے ایسی خبریں غیب کی، تمہیں ماضی کی اور زمانہ حال کی اور آئندہ زمانے کی تا قیامت، اور پھر قیامت کی، اور پھر قیامت کے ماں بعد کی خبریں جو ہیں بغیر کسی تمہارے دیے ہوئے اجر، تمہارے دیے ہوئے مزدوری اور تنخواہ کے، میں تم کو سناتا ہوں۔ تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تائید میں اس شعر کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2 ہے اس باب کی، اور اصل نمبر اس کا جو ہے وہ ہے 235۔ ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد الملک بن عمیر قال حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہم کو محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو عبد الرحمن بن مہدی نے یہ حدیث بیان فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو سیدنا سفیان ثوری نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور وہ اس حدیث کو عبد الملک بن عمیر سے بیان کرتے تھے،
اور عبد الملک بن عمیر اس کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور ابو سلمہ اس کو سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے۔ کیا آپ نے فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ اللبید، سرکار نے فرمایا سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے قدیم زمانے کے شاعروں میں سے کہی ہو، سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے پرانے زمانے میں کہی ہو، وہ لبید کا یہ شعر ہے، اور اس شعر کا ایک مصرع ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ لبید بن ربیعہ عامری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا ان کو جو ہے وہ نصیب ہوا، اور یہ سن 41 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور ان کی عمر 157 برس تھی۔ ان کا یہ شعر کا ایک مصرع تھا، کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے سچا وہ کلمہ یا سب سے سچی وہ بات جس کو جاہلی زمانے کے کسی شاعر نے کہا تھا، وہ کیا ہے؟ لبید کا یہ شعر۔ کون سا؟ کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ خبردار سن لو کہ ہر شے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے بغیر فنا ہونے والی۔ سرکار اس شعر کو بھی، اس مصرے کو بھی آپ پڑھا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے، اور یہی اس باب کا موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے یا کیا سلوک کیا ہے شعر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔